شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی بن ابان نے، ان سے عبداللہ بن یزید انصاری نے، انہوں نے ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ عقبہ بن عمرو انصاری سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4006۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے ان کے عہد خلافت میں یہ حدیث بیان کی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب کوفے کے امیر تھے تو انہوں نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی۔ اس پر زید بن حسن کے نانا ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ ان کے یہاں گئے۔ وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے تھے اور کہا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نماز کا طریقہ بتانے کے لیے آئے اور آپ نے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، 5 وقت کی نمازیں۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح مجھے حکم ملا ہے۔ بشیر بن ابی مسعود بھی یہ حدیث اپنے والد سے بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4007۔ ابو غیوانہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نخعی نے، ان سے علقمہ بن یسعی نے اور ان سے ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی 2 آیاتیں آمن الرسول سے آخر تک ایسی ہیں کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ پھر میں نے خود ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، وہ اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4008۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں محمود بن ربی نے خبر دی کہ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور انصار میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4009۔ دوسری سند احمد نے بیان کیا جو صالح کے بیٹے ہیں، کہا ہم سے انبسہ ابن خالد نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید نے بیان کیا اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے جو بنی سالم کے شریف لوگوں میں سے تھے محمد بن ربی کی حدیث کے متعلق پوچھا، جس کی روایت انہوں نے عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی تھی، تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4010۔ شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، وہ قبیلہ بنی عدی کے سب لوگوں میں بڑے تھے اور ان کے والد عامر بن ربیعہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ بن مظعون کو بحرین کا عامل بنایا تھا۔ وہ قدامہ رضی اللہ عنہ بھی بدر کے معرکے میں شریک تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے ماموں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4011۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبد الرحمن نے، انہوں نے عبداللہ بن شداد بن حاد لیسی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت رفاعہ بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4014۔ عبداللہ بن مبارک مروزی نے خبر دی، کہا ہم کو معمر اور یونس دونوں نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ جو بنی عامر بن لوی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین کا جزیہ لانے کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کی تھی اور ان پر علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تھا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے مال 1,00,000 درہم لے کر آئے۔ جب انصار کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو تمام انصار آپ کے سامنے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ اطلاع مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں خوشخبری ہو اور جس سے تمہیں خوشی ہوگی اس کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو اس کا خوف ہے کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلی پہلوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر پہلوں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں رشک کرو گے اور جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے
تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر کے رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4015۔ حازم نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر طرح کے سانپ کو مار ڈالا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4016۔ لیکن جب ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر نے جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نکلنے والے سانپ کے مارنے سے منع فرمایا تھا تو انہوں نے بھی اسے مارنا چھوڑ دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4017۔ ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اپنے بھانجے عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ معاف کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ان کے فدیے سے ایک درہم بھی نہ چھوڑنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4018۔ ابو عاصم نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جریج نے، ان سے زہری نے، ان سے عطا بن یزید لیثی نے، ان سے عبید اللہ بن عدی نے اور ان سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے، ان سے ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے اپنے چچا محمد بن مسلم بن شہاب سے بیان کیا، انہیں عطا بن یزید لیثی نے ثم الجندعی نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی اور انہیں مقداد بن عمرو کندی رضی اللہ عنہ نے۔ وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر کسی موقع پر میری کسی کافر سے ٹکر ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور وہ میرے ایک ہاتھ پر تلوار مار کر اسے کاٹ ڈالے، پھر وہ مجھ سے بھاگ کر ایک درخت کی پناہ لے کر کہنے لگے میں اللہ پر ایمان لایا، تو کیا یا رسول اللہ اس کے اس اقرار کے بعد پھر بھی میں اسے قتل کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسے قتل نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پہلے میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ چکا ہے اور یہ اقرار میرے ہاتھ کاٹنے کے بعد کیا ہے۔ آپ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اسے قتل نہ کر، کیونکہ اگر تو نے اسے قتل کر ڈالا تو اسے قتل کرنے سے پہلے جو تمہارا مقام تھا اب اس کا وہ مقام ہوگا، اور تمہارا مقام وہ ہوگا جو اس کا مقام اس وقت تھا جب اس نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4019۔ سلیمان تیمی نے بیان کیا کہا ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے دن فرمایا کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے لیے روانہ ہوئے اور دیکھا کہ عفرا کے دونوں بیٹوں نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش ٹھنڈی ہونے والی ہے۔ انہوں نے پوچھا تم ہی ہو؟ ابن علیہ نے بیان کیا کہ سلیمان نے اسی طرح بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ تو ہی ابو جہل ہے؟ اس پر اس نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا جسے تم نے آج قتل کر دیا ہے؟ سلیمان نے بیان کیا کہا کہ یا اس نے یوں کہا جسے اس کی قوم نے قتل کر دیا ہے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا؟ کہا کہ ابو مجلس نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا کاش ایک کسان کے سوا کسی اور نے مارا ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4020۔ عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے انصاری بھائیوں کے یہاں چلیں۔ پھر ہماری ملاقات دو نیک ترین انصاری صحابیوں سے ہوئی جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ عبید اللہ نے کہا پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عروہ بن زبیر سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں صحابی عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4021۔